اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ظاہر سفید پوش آپ کے پروگرام جوک شوق میں آپ کے سامنے پیش ہے، بلکہ پیش ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں پیش کرنا ادب اور احترام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یوں پیش کرنا۔ ناظرین، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے معنی کی طرح لکھے جاتے ہیں، جیسے سانپ، لکھا ہوا بھی سانپ ہی لگتا ہے، ڈر لگتا ہے سانپ۔ اب پیچیدہ لکھیے، نقطے ہی اتنے ہیں کہ پیچیدہ لکھنا پیچیدہ ہو جائے گا۔ اب سادہ لکھیے، کس قدر آسانی سے لکھا گیا سادہ۔ وہ سادہ تھا تو ہو گیا فتنہ قیامت کا، خدا جانے ذرا چالاک ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ ہزاروں چلمنوں میں رہ کے جو تن من جلاتا ہے، وہ شعلہ حسن کا بے باک ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی پیش کی۔ آپ کہتے ہوں گے یہ ظاہر کہاں ہمارے پیش پڑ گیا، مگر جناب میں پیش نہیں پڑا، میں تو آپ کے زیر ہوں۔ میری زیر دستی ہے، زبردستی نہیں ہے، میں تابع دار ہوں آپ کا۔ ارے سفید پوش، کہاں تم یار؟ تم میرے کام کب آؤ گے؟ تم کیسے میرے دوست ہو یار؟ میں تمہیں کب سے کہہ رہا ہوں، آخر تم میرے کام کیوں نہیں آتے مجھے بتاؤ۔ میں تمہارے کس کام آؤں؟ تمہارے کام آ کے میں پورے شہر کا قرضئی ہو گیا ہوں۔ ہر تندور والا میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر ہوٹل کا میں نے پیسہ دینا ہے، فلور مل کا سارا آٹا تم کھا گئے ہو، شہر کے سارے بکرے کھا گئے ہو، لوگوں نے گدھے ذبح کر کے بیچنے شروع کر دیے ہیں، نہر کا پانی پی گئے ہو۔ میں تمہارے کس کام آؤں؟ یار یہ تو تمہارے فرائض میں شامل ہے، وہ تمہیں کرنا ہی چاہیے۔ جو میں نے کام کہا کم از کم وہ تم کام آؤ نا۔ کیا کام کہا تم نے؟ بتاؤ گے آج؟ ہاں، تم مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرو، بلاؤ مجھے، میں تمہارے پروگرام میں آؤں گا، تمہیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ میں تمہاری آڈینس کو اپنی معلومات فراہم کروں گا، اور ویسے بھی آج کل میں پھلوں کا جو بادشاہ ہے آم، اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جتنا تمہارا جسم ہے، تم کسی تربوز پہ ریسرچ کرو، کسی حلوا کدو پہ کرو، بند گوبھی پہ کرو، بلڈوزر پہ کرو، تم اس پہ کرو بیچارے چھوٹے سے آم پہ۔ وہ تو میں نے پہلے کر دی تھی ساری ریسرچ، اب میں اس کے اوپر آم پہ کر رہا ہوں نا، کہ مجھے پتا چلے کہ اس کی جو مٹھاس ہے وہ کیسی ہے۔ ہر آم کی علیحدہ مٹھاس ہے، تو یہ کس طرح کا ہوتا ہے، یہ کیسے اس کے اندر آتی ہے، کیا چلتا کیا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے باہر کیا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ میں نے ریسرچ میں لایا۔ اور پھر وہی بات، تمہیں ریسرچ کرنی چاہیے خوراک پہ، اور تمہیں دیکھ تو فریج بھی تھرموس بن جاتا ہے، اور سارے گھر کے بسترے کھا گئے ہو میرے، اور تکیوں پہ کیچپ ڈال کے کھا گئے ہو۔ یہ صوفے نہ کھا لینا، یہ میں نے پروگرام کے لیے بنوائے۔ میں نے کھا ہی لینے تھے، اگر کیچپ اس دن بچ گئی ہوتی، وہ تو کم ہو گئی تھی، تو میں نے صوفوں کو چھوڑ دیا۔ اور جسے تم کیچپ کہتے ہو وہ گریس تھی جو ڈرم میں تھی، تم ساری کھا گئے ہو۔ جو بھی تھی مزے کی تھی، اس لیے میں کھا گیا نا، میں نے تو صرف چکھا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، میں نے چکھا، مزیدار نکلی، میں ساری کھا گیا، بہت مزے کی تھی، تمہیں بھی لا کر دوں گا کسی، تھوڑی سی میں نے ڈبی میں رکھی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا موبائل بھی ہے ٹینک میں، وہ بھی پی لینا، اچھا بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تھوڑا سا نمک ڈال کے پیو نا، اس میں جھاگ نکلے گی، اور جب پیو گے نا، وہ تو میں تب پیتا ہوں جب میرا گلا خراب ہوتا ہے۔ تمہارے گلے کو صحیح کرنے کے لیے نا ایک بانس چاہیے، اس کو تیل لگا کر نا یوں پھیرنا چاہیے۔ نہیں، وہ تو میں کانوں میں مارنے کے لیے رکھتا ہوں۔ تمہارے کانوں میں مارنے کے لیے جو بانس ہے نا، اس کو میرا 4-5 مزدور چاہیے۔ نہیں، ڈبل ہونے چاہیے، یہ 4 ادھر سے اور 4 ادھر سے پکڑ کے۔ میں تو آم پہ آج کا ریسرچ کر رہا ہوں، اس کی مٹھاس پہ ریسرچ کر۔ پہلے تو تم اس کے درخت پہ کر رہے تھے۔ ہاں، وہ درخت پہ کر رہا تھا یار، بڑا نقصان ہو گیا، خزاں آ گئی نا، سارے پتے جھڑ گئے۔ میں نے کافی سارے نوٹس جو تھے وہ پتوں پہ لکھ کے رکھے تھے، وہ تو گر گئے، بڑا نقصان ہو گیا۔ ایسے بھی تم جس باغ میں چلے جو وہاں خزاں ہی آئے گی۔ ویسے ہی بڑا خوبصورت ہے یار آم۔ بہت خوبصورت آم ہے، یہ میں نے کل ہی توڑا ہے، 7 والوں کی کوٹھی سے۔ چوری کر کے لائے ہو؟ چوری کیا؟ تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ دیکھا تھا، ان کا جو کتا ہے نا، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، ڈر گیا مجھے، وہ تو شکر ہے بندھا ہوا تھا، بڑا بھونکا، باؤ 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 باؤ۔ وہ چوکیدار نے تو نہیں دیکھا تجھے؟ جتنی دیر میں چوکیدار آتا میں نے آم توڑا اور یہ جا وہ جا۔
ہائے اس پنڈے کے ساتھ یہ جا وہ جا, اس پنڈے کے ساتھ ہوتا ہے بہ جا, ایتھے ہی رہ, ادھر رہ, ایتھے ہی رہ. ہاں تو لیکن پھر بھی میں بہت پھرتیلا ہوں, تمہیں اندازہ نہیں ہے. مجھے پتا, میں بہت بھاگ جاتا ہوں. اور دیکھو بات سنو, کسی نے نہیں مجھے دیکھا, کسی کو پتہ نہیں چلا, لیکن ایک مسئلہ ہے. کیا؟ کتے نے مجھے دیکھ لیا, وہ مجھے پہچانتا بھی ہے, کل سے مجھے ڈھونڈ رہا ہے مسلسل, اور میں اس سے چھپتا پھر رہا ہوں. تمہارے پاس آئے نا, مت بتانا. میں اسے بالکل نہیں بتاؤں گا, بلکہ میں اس کو ساتھ لے کے تمہاری لیبارٹری میں آؤں. یادو کس طرح کے میرے دوستوں, میرے کتے کو لے کے میری لیبارٹری میں آ جاؤ گے. ویسے بھی شہر کے سارے کتے تمہیں دیکھ کے نا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کسی دن یہ گائے اکیلی مل جائے تو اس کا ذرا اچھا سا ڈنر کریں. تمہارے جیسا دوست ہو نا تو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ویسے آج تمہارے مہمان کون کون آ رہے ہیں؟ آج ایسے مہمان آ رہے ہیں کہ تم حیران ہو, کبھی کسی پروگرام میں ایسے مہمان نہیں آئے ہوں گے جو آج ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں. اچھا, کون ہے؟ ذرا بوجھو تو. میں بوجھوں یار, آخر تم نے مان لیا کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں, اسے مجھ سے بجھوا رہے ہو. کوئی بات نہیں, ابھی پوچھتا ہوں. ہاں بوجھ لیا, ایک ہنٹ دو. ہنٹ دوں؟ اشارہ. اڑتا ہے لیکن کبوتر کی طرح پیغام رسانی نہیں کرتا. اچھا کبوتر کی طرح, اس کا مطلب پرندہ ہے. بوجھ لیا, ایک ہنٹ اور. اچھا, چالاک ہے مگر لومڑی کی طرح چکر نہیں دیتا. ایک ہنٹ اور. ایک ہنٹ اور. اچھا, کالا ہے لیکن کوئل کی طرح گاتا نہیں ہے. کالا ہے اور کوئل کی طرح گاتا نہیں ہے. اب تو میں نے بوجھ ہی لیا ہے. کالا جو کہہ دیا تو میری بات سمجھ آ گئی کہ وہ کیا چیز ہے, اور کوئل کی طرح گاتا بھی نہیں ہے. بتا دوں؟ بتا. دل تھام کے بیٹھو. ہاں, ہاتھی. اور کالا تو بھینسا بھی ہوتا ہے, بھینس بھی ہوتی ہے. تمہاری نظر ہاتھی پہ کیوں گئی؟ تو ویسے بھی چوہا بھی ہاتھی دکھائی دیتا. اور بے شرم, اتنا موٹا دماغ ہے تمہارا جسم کی طرح. ہاتھی اڑتا نہیں ہے. نہیں اڑتا. اچھا, ہاں, تمہاری نظر میں ہاتھی اور مکھی میں فرق کیا ہے؟ دونوں اڑتے ہیں. میں وہ اس کے بڑے بڑے تھے نا تو میں شاید اس اڑتا. اچھا یہ لاسٹ والا, یہ مجھے اب بتا دو گے تو میں یقیناً بوجھ لوں گا. میں قریب قریب ہوں, میں سمجھ. اچھا, اب آخری ہنٹ ہے. آخری ہنٹ ہے, سمجھو کہ بوجھ لیا ہے میں نے. بولو. طوطے کی طرح بولتا نہیں ہے, کائیں کائیں کرتا ہے. میں نے بوجھ لیا, بوجھ لیا. بتاؤں کیا؟ کیا؟ کتا. وہی تینوں پہنا ہے, بلکہ بہت سارے پہنے نے. تم جو چوری کی ہے نا, تمہیں اس کی سزا تو ملے گی. ایسے تھوڑی کہ تم جرم بھی کرو اور ہو بھی کچھ نہ. یہ متوالا ہے ہی بہت شرارتی. تو ناظرین آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں, ذہین ہیں, فتین ہیں, پوری دنیا کے ممالک میں پائے جاتے ہیں. صرف پائے نہیں جاتے بلکہ وہاں بڑے پاپولر ہیں, اور اپنی دنیا میں تو بہت زیادہ پاپولر ہیں. تو میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. تشریف لاتے ہیں جناب کوا صاحب. خوش آمدید, خوش آمدید, خوش ویلکم 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 کوا صاحب. شکریہ شکریہ سفید پوش صاحب. ناظرین, کہاں یعنی کہ السلام علیکم. آپ کہیں نہ کریں, یہ انسان ہیں, آپ کو یہاں تھوڑی سی انسانیت دکھانی پڑے گی. اچھا جی, انسانیت والی حرکت کرنی ہے. ہاں, ذرا سر سے ٹوپی ہٹائیے, میں آپ کو ٹھونگے مارتا ہوں. یہ سر ٹھونگوں کے لیے نہیں ہے. مجھے پتا ہے یہ خضاب کے لیے ہے. ارے آپ تو بہت مزاحیہ کبے ہیں. تھینک یو جناب, انسانوں کی طرح بیٹھیے. ویسے تو آپ نے پہلی ہی غلطی کر لی ہے. کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ جب آپ آئیں گے
آپ کے لیے ٹہنی یا منڈیر کا انتظام کیا جائے گا، اور آپ نے یہاں رکھ دی ہیں صوفے۔ کہاں کہاں کہاں؟ ارے کبا صاحب معاف کیجئے گا، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں پروڈکشن کی، بس وہ انتظام نہیں ہو سکا۔ آئندہ پائیں گے نا آپ کا انتظام ایک ٹالی پہ کیا جائے گا، وہاں پروگرام ہوگا۔ ہاں بالکل اچھی بات ہے، تھوڑی ہلکی ہلکی ہوا آئے گی اور جھولے بھی آئیں گے۔ ویسے ایک بات کروں میں، ضرور۔ بہت ساری مشکلیں آپ انسانوں نے اپنے لیے خود پیدا کی ہوئی ہیں۔ بس کبا صاحب انسان اپنی خواہشات کے جال میں خود ہی پھنس گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہ انسانوں نے جال ہم جیسے پرندوں کے لیے بنایا تھا، کہاں لیکن خود ہی پھنس گئے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ بھائی واہ واہ واہ، ہم تو بڑے باز آؤ کبے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں، ہم تو بڑے بڑے ادیبوں کے بنیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شاعروں نے مجھے بورے ڈالے ہوئے ہیں۔ کہاں کہاں؟ ارے پھر تو آپ سے کوئی شعر سننا چاہیے۔ سنیے، درجنوں سنیے۔ ارے ٹھہریے، آپ کا شعر سنتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، تو ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں یہ کبا صاحب کی کائیں کائیں کے ساتھ۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔